ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، ایک سوال میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ امام علی نے فرمایا، اے شخص، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، یا علی، کبھی کبھار آسمان میں ٹوٹتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، کچھ روشن چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے انسان کے آنکھوں کے نزدیک حق کو واضح کر دیا، لیکن افسوس انسان دیکھ کے بھی اندیکھا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور دوسرے آسمان کا نام ماؤن ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں کچھ پتھر اور کچھ نسام گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ اجازت نہیں کہ پہلے آسمان کو چیر کے زمین تک پہنچ سکیں، سوائے کچھ کے۔ مگر جب وہ زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس کی تیز رفتار اور سورج کی ٹکراتی ہوئی روشنی زمین پہ رہنے والوں کو اس طرح سے لگتی ہے جیسے آسمان میں کوئی تارا ٹوٹ گیا۔ اور جنات کی حد اللہ نے دوسرے آسمان تک رکھی ہے۔ جو جن اپنی اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اس جن کو پکڑ کے پہلے آسمان کی طرف پھینکتے ہیں۔ اس کی رفتار بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین واسیوں کو لگتا ہے کہ آسمان میں شاید کچھ تھا جو گزر گیا۔ اور ان دونوں آسمانوں کے بیچ میں ایک چیز اور بھی گھومتی ہے، وہ عارف جو علم نائلہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ان کے وجود میں یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اور جب وہ پرواز کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو زمین واسیوں کو یوں لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی تارا حرکت کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، عارف سے کیا مراد؟ امام علی نے فرمایا، عارف سے مراد صالحین ہیں، وہ اللہ کے بندے جو اپنی نفس کو اللہ کو بیچ دیتے ہیں۔ اس نے کہا، یا علی، کیا یہ علم میں سیکھ سکتا ہوں؟ امام علی نے فرمایا، ہاں، اللہ نے علم کے خزانے کو انسان کے لیے نعمت بنا کے رکھا، لیکن افسوس انسان اپنی خواہشات میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ خود کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اے شخص، اگر تم علم نائلہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنی غذا کو محدود کرو، جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کرو۔ جب اس عمل کو 40 راتیں گزر جائیں گی تو اللہ تمہارے وجود کو ایسی طاقت بخشے گا کہ تم جب چاہو اپنی روح کو کہیں بھی بھیج سکتے ہو، اور زمین واسیوں کو یہ لگے گا کہ آسمان میں کوئی تارا پرواز کر رہا ہے۔ مرجان پتھر مسلسل اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے، تبھی اس پتھر کو پہننے والا جب بھی اپنے ہاتھ میں پہن کے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اسی وقت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس پتھر کو مقدر کا پتھر کہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا پتھر کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ پتھر جنتی پتھروں میں سے ہے، تبھی یہ پتھر مسلسل ہم پہ درود بھیجتا ہے، اور جو انسان اس کو پہن کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اسی پل فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری مرجان پتھر پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، تاکہ وہ جب یہ مرجان پہن کے دعا مانگیں یا جہاں پہ بھی پہن کے جائیں، فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہو، ان کی منزل آسان ہو، ان کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی مرجان پتھر پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھا ہوا مرجان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ مرجان پتھر حاصل کریں۔ اگر آج، کل اور پرسوں یہ مرجان پتھر حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ
آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور جس کی دھونی گھر سے تمام نحوست کو ختم کرتی ہے فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر 3 دن پر مبنی ہے۔ آپ یہ مرجان ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی نیٹ پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ meherbani.com پہ آئیں اور یہ مقدر کا پتھر مرجان جو پہن کے دعا مانگنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں حاصل کریں۔